سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، بیان کر دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے حالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور رسول کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی معجزہ کو نشانی لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، بس جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے اس مقام پر باطل پر چلنے والے۔ کل کے درس میں جہنم والوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو دنیا کے اندر شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب آج کے درس میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے کہ یہ جو کافر لوگ، مشرک لوگ آپ کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک حملہ ہوتا تھا اور دوسرا حملہ آپ کے مشن پر ہے۔ دو طرح کے حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہوتا تھا کہ لوگ آپ کو مجنون، دیوانہ، ساحر وغیرہ کہتے، نعوذ باللہ، اور دوسرا آپ کے مشن پر ہوتا کہ آپ جو قرآنی آیات بتاتے اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے عقیدے کو واضح کرتے، تو وہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے کہ یہ سارے الہوں کو چھوڑ دیں اور ہم ایک الہ کو مان لیں۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بھی مخالفت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی مخالفت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس مخالفت سے گھبرائیں نہیں، آپ اس پر صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ نے ان کو پکڑنا ہے، گرفت کرنی ہے، لیکن کچھ دیر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس بے شک ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے اوپر جو عذاب کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دے، اور دکھایا بھی اللہ تعالیٰ نے۔ بدر کے مقام میں بڑے بڑے 70 بدماش مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا بھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ رہی، تو اس مدد اور نصرت کے تحت اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے کافروں کو واصل جہنم کر دیا اور آپ کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ فرمایا کہ بس اگر ہم آپ کو بعض وہ عذاب دکھا دیں جن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں، دونوں صورتوں میں کیا ہے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے، یہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں اگر ان کو عذاب نے پکڑ لیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کی زندگی میں ان کو عذاب نے نہیں پکڑا تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، یہ اللہ کی گرفت میں ضرور آئیں گے، چاہے آپ دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو سزا ضرور ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا۔ اب یہاں پہ دیکھو، جہاں بھی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھیجنے کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد لفظ من قبل کا آتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلا جملہ جو ہے اس لائن میں رسولم، دوسرا حرف ہے من، اور تیسرا لفظ ہے قبلک۔ قبلک کے معنی کہ آپ سے پہلے، کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ آپ کے بعد، گویا کہ اللہ نے آپ کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر آنا ہوتا تو اللہ یہاں پہ ذکر کر دیتے۔ تو گویا کہ یہ قادیانی، ملعون اور جتنے بھی اس طرح کے دعوے دار ہیں وہ سب جھوٹے، لعین اور کذاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، اور ان رسولوں میں سے منہم من قصصنا علیک، یہ عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں
मिनहुम मन क़ससना अलैक, कि उनमें से बाज़ के हालात हमने आपको बता दिए, आप पर बयान कर दिए। व मल्लम नक़सुस अलैक, अगला जुमला, व मिनहुम मल्लम नक़सुस अलैक, और उनमें से बाज़ के हालात हमने आप पर बयान नहीं किए, आपको नहीं बताए। अब जो आदमी कहता है कि नबी आलिमुल गैब होता है, गोया कि वो कुरान का इनकार कर रहा है, और कुरान का इनकार कुफर है। कुरान का इनकार क्या है? कुफर है। नबी आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपसे पहले नबी गुजरे और उन नबियों में से बाज़ के हालात हमने आपको बताए, बाज़ के नहीं बताए। अब मेरा ज़हन कहे कि नहीं जी नबी तो सारा कुछ पता है, तो गोया कि हम अपने जहन पर इस बात को दौड़ाकर कुरान की आयत का वाज़े इनकार कर रहे हैं, जो कि कुफर है, जो कि क्या है? कुफर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कुरान करीम में दो नाम आते हैं, एक तुब्बा और एक ज़ुल्करनैन। वाक़या आपने सुना था, कौम तुब्बा उसका भी जिक्र मैंने किया था, और ये ज़ुल्करनैन बादशाह का भी जिक्र किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कि तुब्बा जो है ये नबी थे या नहीं, ज़ुल्करनैन के बारे में मुझे मालूम नहीं वाज़े कि वो नबी थे या नहीं। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अब मैं कहूँ कि सारा इल्म हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ना हदीस मानता हूँ, ना मैं कुरान मानता हूँ, मैं अपनी बात मानता हूँ, मैं अपनी मनमानी पे चल रहा हूँ। तो अल्लाह ने वाज़े तौर पे इसकी नफ़ी फरमा दी कि तमाम तर उलूम का मालिक इल्म कुल्ली जो है ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। जितना चाहा बता दिया। कुरान करीम में 22 से 25 पैगम्बरों का जिक्र है। कितने पैगम्बरों का? 22 से 25 पैगम्बरों के नाम लिए अल्लाह ताला ने बताए कुरान करीम के अंदर। लेकिन कमोबेश आप सुनते रहते कि नबी कितने आए? 1,24,000। तो अल्लाह ने किसी के हालात बताए, किसी के नहीं बताए। लेकिन ईमान सब पे लाना ज़रूरी है। सबसे अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो 1,24,000 कमोबेश जितने भी अम्बिया आए सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर किसी आदमी ने कहा कि मैं सब पर ईमान लाता हूँ, सिर्फ एक नबी को नहीं मानता हूँ, तो वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। तो तमाम अम्बिया को बरहक मानना ये ज़रूरी है ईमान के लिए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। इसी तरीके से अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते अब बेशुमार फरिश्ते हैं। हर आदमी के साथ मैंने बताया कि सुबह को 10 फरिश्ते होते हैं, शाम को 10 फरिश्ते होते हैं, और 2 ये किरामन कातिबीन सुबह को आते हैं, 2 शाम को आते हैं। 24 फरिश्ते एक आदमी के साथ। और फिर ये जो जिक्र करता है, दरूद पाक पढ़ता है, एक ऊँट के साथ फरिश्ता होता है जो इसका पढ़ा हुआ दरूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाता है। तो ये फरिश्ते हर इंसान के साथ मौजूद हमें नज़र नहीं आते। और सातों आसमान पे एक बारिश भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत में मशगूल ना हो। तो ला तादाद फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और उसकी किताबों पर कि अल्लाह ने 4 ये आसमानी किताबें हैं, नाम हमें मालूम है, कुरान है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। इन चारों पर हमारा ईमान है। इसके अलावा जितने भी सहीफ़े नाज़िल हुए हमें मालूम नहीं है। अब वो जितने भी सहीफ़े नाज़िल हुए उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। व रुसुलिही, और अल्लाह के तमाम रसूलों पर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। इनमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार कर देगा जुज़ी तौर पर भी, तो वो काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहता। तो इसी तरीके से कुरान करीम की आयत ये वाज़े कर रही है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए पैगम्बर, बाज़ के हालात हमने आपको बताए, बाज़ के नहीं बताए। गोया कि इल्म कुल्ली जो है ये अल्लाह ताला के पास है, ये किसी और के पास नहीं है। दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा काना लिरसूलिन अन यअतिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। लोग कहते हैं कि नबी मुख्तार कुल होता है, कि हर चीज़ उसके इख्तियार में है। अल्लाह ने उसकी भी नफ़ी फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी रसूल की शान के ये लायक ही नहीं है, ये उसकी शान के ख़िलाफ़ है कि अन यअतिया बिआयतिन, कि वो कोई निशानी ले आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाज़त के बगैर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुख्तार कुल की भी नफ़ी फरमा दी। अल्लाह कुरान की समझ नसीब फरमा दे। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने वाले लोग हैं। जहाँ अकीदा बन गया बस
وہی بنا لیا. ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جتنے معجزات ہیں ان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. پیچھے ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے تھے کہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, اور اس وجہ سے نہیں مانتے آپ غریب ہیں. آپ کیا ہیں؟ غریب ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے تو اللہ آپ کو باغات دیتا, مال دیتا, اولاد دیتا, آپ کے آگے پیچھے نوکر خدام ہوتے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ سارا کچھ پیدا کریں تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں جو جواب دیا ان تمام آیات کا خلاصہ جو تھا, فرمایا کہ هل كنت الا بشرا رسولا, میں نہیں ہوں مگر رسول اور بشر. میں انسان ہوں اور رسول ہوں, اور ایک انسان جو ہے اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنے لیے خود سے باغات بنا لے, خود سے کار کوٹی بنگلے کا بن. یہ اللہ کی عطا ہے جس کو وہ عطا کر دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ نبی نہ عالم الغیب ہوتا ہے اور نہ نبی مختار کل ہوتا ہے. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں, جب چاہے جہاں چاہے وہ صادر فرما دے, یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, پس جب آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم, بس جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ قُضِیَ بِالْحَقِّ, حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وہاں ڈنڈی مارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. دنیا میں بڑی ڈنڈی مار لیتے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو برگلا رہے ہوتے ہیں, حدیث پڑھ کے لوگوں کو برگلا رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی کا ترجمہ کر لیتے, اپنی مرضی کی تشریح بیان کر کے لوگوں کو پاگل اور بے وقوف بناتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم جو ہے بھیڑ چال لکیر کے فقیر بن کے ہم لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم نے کسی بات کو سن لیا, ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی غلط ہے, نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے, حدیث کی بات کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم غلط کہہ دیتے ہیں. جو ہماری عقل میں آ رہا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ حق اور سچ کے ساتھ ہوگا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, اور رزلٹ اس کا کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نقصان دے گا جو باطل پر چلنے والے ہیں. وہ نقصان اور گھاٹے میں ہوں گے جو باطل طریقوں پر, جو قرآن کریم کے خلاف اپنے عقیدے کو پھیلاتے رہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف اپنے طریقوں کو لوگوں کے اندر پھیلاتے رہے اور نام دیتے رہے اللہ اور اس کے رسول کا. تو یہ بدترین طبقہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسی سخت سزا دے گا یہ بدعات جاری کرنے والے کو. یہ سب جو ہے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جمع ہوں گے شفاعت کے لیے حوض کوثر میں, تو حوض کوثر سے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے من گھڑت طریقوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اس کے فضائل بیان کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو جب یہ حضور کے قریب ہوں گے کہ جی ہم حضور کے بڑے عاشق ہیں, تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے. جب پردہ ڈالا جائے گا اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ فرشتوں کیا ہوا, یہ تو میرے امتی آنے دو. تو اللہ کے نبی سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے امتی نہیں, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر گڑبڑ کر دی تھی, دین کو بدل دیا تھا, اپنی منمانی کے احکامات کو دین کے اندر شامل کر کے لوگوں کو کہا کہ یہ بھی دین ہے اور اس پہ لوگوں کو لڑایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دفع ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, ان کو مجھ سے دور لے جاؤ. تو پھر اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, تو یہ باطل پہ چلنے والے کیا ہوں گے؟ سارے نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اللہ اس دن کے نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین شریعت کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.